بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله تعالى على عباده من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز کی ادائیگی کے طریقہ کار کے حوالے سے اور اس کے مسائل کے حوالے سے الحمدللہ تعالی گزشتہ کئی مہینوں سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اب اپنے اختتام کی طرف ہماری گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ آ رہی ہے. نمازوں کے فرائض، واجبات، شرائط، مکروہات تحریمی اور اس طرح کے دیگر مسائل کا تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں. اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے میں نے ضروری یہ خیال کیا کہ قرآن مجید میں ایک لفظ جس سے نماز کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا بیان فرمایا ہے، اس لفظ کی وضاحت جو ہے وہ ہو جائے، اور اس طرح اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس موضوع کو مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ موضوع جو ہے انشاءاللہ اس کا آغاز کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. اقیم الصلاۃ کے الفاظ کہ اے ایمان والو نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ جو ہے وہ آئے ہیں. نماز کو قائم کرنا جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہماری آج کی اس گفتگو کا جو ہے یہ موضوع ہے کہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے.
نماز کے قائم کرنے میں یاد رکھ لیجئے گا کہ کم سے کم 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. کتنی؟ 3. کم سے کم 3 چیزیں جو قرآن و حدیث کا مکمل نچوڑ کہہ لیں نماز کے اوپر جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا مفہوم یہ ہے، ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اقامت صلاۃ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز کو قائم کرو، اس کے اندر کم سے کم 3 اس کے معنی یا کم سے کم 3 اس کے مفہوم ہیں. وہ تینوں جب مکمل ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے نماز کو قائم کر لیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک مفہوم بھی ہماری پریکٹس میں اور عمل میں رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پڑھی تو جا رہی ہے مگر اس طرح قائم نہیں ہوئی جس طرح کہ کما حقہ شریعت کا ہم سے مسلمانوں سے اس کا تقاضا تھا. نماز کے قائم کرنے کے اندر سب سے پہلا مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. یہ اس کا پہلا مفہوم ہے کہ نماز کی ادائیگی جو ہے یہ بندے کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن جائے، ایک ایسا جز بن جائے، ایک ایسا پارٹ آف لائف بن جائے کہ بندہ نماز کی ادائیگی کو ہر چیز پر مقدم رکھے، ہر چیز سے پہلی اہمیت جو ہے وہ نماز کو دے. یعنی زندگی کی ترتیب جب آپ قائم کرتے ہیں اور جب آپ اس ترتیب میں یوں نہ ہو کہ میں فلاں کام کر لوں گا تو پھر جا کے نماز پڑھوں گا، بلکہ ترتیب اس کے موسط اور اپوزٹ ہو جائے کہ پہلے نماز پڑھ لوں گا پھر فلاں کام جا کے کر لوں گا. اولین ترجیح، سب سے پہلی پریارٹی، سب سے پہلی چوائس مسلمان کی زندگی کی، اس کی مصروفیات کی ترتیب میں سب سے پہلے نماز ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ فلاں کام کر لوں پہلے تھوڑا کھیل لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، پہلے تھوڑا کاروبار کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، پہلے تھوڑا فلاں کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، حتیٰ کہ وہ اس کام کے اندر بندہ اتنا مصروف ہو جائے کہ نماز جو ہے وہ قضا تک جا پہنچے اور بندہ ادا نہ کر سکے. یعنی پہلی ترجیح جو زندگی کی ہے وہ نماز ہو جائے. یہ نماز کے قائم کرنے کا اولین مفہوم یہ ہے کہ ہر اعتبار سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، آپ اس کا اندازہ یہاں سے فرما لیں کہ قرآن مجید میں ادائیگی نماز کا جو طریقہ ہے شریعت مطہرہ میں، قرآن و حدیث میں، اس کے مختلف جو ہے ہر اعتبار سے مختلف گنجائشیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ایک بندہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں، اتنا بیمار ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے پڑھنے کے اگر قابل نہیں، اس سے بھی زیادہ بیمار ہے تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے. سفر کے اندر جا رہا ہے، اندازہ فرما لی اس اہمیت کا کہ بندہ مسافر ہے، وطن سے دور ہے، سفر کے اندر وہ بندہ جا رہا ہے، دوران سفر اس کو پانی بھی حاصل نہیں، وضو کے لیے پانی بھی حاصل نہیں، تو تیمم کر لے مگر نماز نہ چھوڑے. ریل گاڑی میں ہے وہاں پہ پڑھ لے، طیارے میں ہے وہاں پہ پڑھ لے. یعنی نماز چھوڑنے کا کوئی کنسپٹ جو ہے وہ دین کے اندر موجود نہیں. ہر اعتبار سے، یعنی بندہ حتیٰ کہ مسلمان کفر کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا ہو اور جنگ لڑی جا رہی ہو اور بندہ جو ہے اپنی جان کے خطرے میں مبتلا ہو، اس سے بڑھ کر تو ایمرجنسی کوئی نہیں ہو سکتی. میدان جنگ ہو، گولیاں چل رہی ہوں، دشمن طیاروں سے بمباری کر رہا ہو، بندہ میدان جنگ کے اندر کھڑا ہو، اللہ اور اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ اس وقت بھی نماز کو ادا کیا جائے گا. بے شک اس کا طریقہ کار قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ تم میں سے ایک صف جو ہے دشمنوں کے سامنے لڑتی رہے
دوسری صف جا کے 1 رکعت پڑھا ہے، پھر وہ پچھلے والی صف جس نے 1 رکعت پڑھی تھی وہ دشمنوں کے سامنے چلی جائے اور پہلی صف جا کے 1 رکعت پڑھا ہے، یعنی 1 رکعت کر کے بھی پڑھنی پڑے۔ اب اندازہ فرما لے گھر سے لے کر میدان جنگ تک، اس میں سارا سفر بھی آ گیا، بیماری بھی آ گئی، سارا کچھ اس کے اندر آ گیا۔ گھر سے لے کر میدان جنگ تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ اب میں کوئی اور کام کر لوں گا، اگر اس نے کسی اور کام کو پہلے ترجیح دے دی اور نماز کو بعد میں ترجیح دی حتیٰ کہ اس کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ پہلا مفہوم ہے اقامت صلاۃ کا کہ زندگی کی ساری مصروفیات میں پہلی مصروفیت مسلمان کی نماز ہو جائے، پہلی مصروفیت نماز ہو جائے، کیونکہ یہ فریضہ ایسا ہے جو کسی بھی حالت میں مسلمان سے جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا، کسی حالت میں معافی نہیں ہے، بیماری کی حالت میں معافی نہیں ہے، میدان جنگ تک میں معافی نہیں ہے، ہر اعتبار میں ہر صورتحال میں اس کو ادا کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر بندہ لازم اور ضروری سمجھے کہ میں نے اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ نماز کی قیام کرنے کا دوسرا مفہوم جو نماز کے قیام کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نماز کو پڑھا جائے بر وقت، دوسرے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قائم تب ہوگی کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہو سو دوران ادائیگی نماز بندے کا جس طرح چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اس کی توجہ ساری کی ساری جو ہے وہ رب کعبہ کی طرف ہو جائے۔ دوران نماز اس کو بس یہ کہ خیال ہو کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے حضور کھڑا ہو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر بندہ کو کسی وقت کسی عدالت کے اندر جانا پڑ جائے اور وہ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو اور معاملہ بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں انڈائریکٹ کوئی معاملہ ہو اور اس میں گواہی دینی ہو، تو بندہ جب ایک جج کے سامنے عدالت کے اندر کھڑا ہو تو اس وقت اپنی ساری توجہ اور کنسنٹریشن جو ہے وہ بندہ صرف اس بات کے اوپر سامنے رکھتا ہے کہ میں جج صاحب کے سامنے کھڑا ہوں یا گورنر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں یا صدر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں، اتنا بڑا یہ آدمی ہے یار، اس کے سامنے اپنی پوری توجہ کے ساتھ بات جو ہے اس کو سنا لوں یا سمجھا لوں یا اس کو ریکویسٹ جو ہے وہ کر لوں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہو مالک کے سامنے، اور مالک بھی ایسا جو کہ اس کے صبح و شام کو جاننے والا ہے، دن رات کو جاننے والا ہے، بچپن جوانی بڑھاپے کو جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال خود کر کے بھول جاتا ہے مگر ہم اس کے کسی عمل کو نہیں بھولے ہوئے۔ انسان عمل خود کرتا ہے مگر اس کو بھول جاتا ہے عمر کے کسی حصے میں جا کے، فرمایا یہ تو کر کے بھول جاتا ہے مگر ہم اس کے کسی عمل کو بھولے نہیں ہوئے، ہم نے ہر چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے اس کا، یعنی اس کو خبر ہو کہ میں ایسے مالک کے سامنے کھڑا ہوں جو میری صبح کو بھی جانتا ہے، شام کو بھی جانتا ہے، دن کو بھی جانتا ہے، رات کو بھی جانتا ہے، بچپن کو بھی جانتا ہے، جوانی کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ دل کے اندر پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ جب وہ نماز پڑھے بندہ تو اس کی کامل توجہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے، یہ نماز کے قیام کا دوسرا مفہوم ہے۔ تیسرا نماز کا قائم ہونا اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ خالی انسان کی انفرادی لائف جو ہے، اس کی انفرادی زندگی جو ہے، نماز صرف اس کو سنوارنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس پاکیزگی اور طہارت کو تو نے مسجد میں آ کے نماز کے اندر دیکھا ہے، یا جس پاکیزگی اور طہارت تیرے اندر نماز کی حالت میں پیدا ہوئی ہے، اس پاکیزگی اور طہارت کو مسجد سے باہر نکل کر دنیا کے نظام کے اندر اس کو نافذ بھی کر۔ یہ تیسرا تقاضا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ بندہ ایسے نہیں کہ نماز ایک رسم بن جائے، ایک عادت بن جائے،
اور بندہ اس عادت میں تو ہمیشہ جو ہے وہ شامل رہے. لیکن نماز جس حیا کا درس دیتی ہے، جو ہی مسجد سے باہر نکلے تو وہاں پر بے حیائی ہو اور وہ پھر بھی چپ کا چپ بیٹھا رہے. جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا وظیفہ کرتا ہے ساری نماز کے اندر. یا اللہ تو بڑا ہے، یا اللہ تو بڑا ہے، یا اللہ تو بڑا ہے. اور جو ہی مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے باہر کا سارا نظام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے نظام کے خلاف ہو، اور وہ نمازی بھی اس نظام کے قیام کے لیے جد و جہد نہ کرے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جو ہے پورے طریقے پر قائم نہیں ہوئی. نماز پورے طریقے پر قائم نہیں. یہ تیسرا اور آخری جو ہے مفہوم، اس سے مراد ہے اسلام کا نظام سیاست. اگر مختصر آپ سمجھنا چاہیں تو اسلام کا نظام سیاست کہ معاشرے کے اندر جو حکومت ہے وہ ایسی قائم ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود کا دفاع کرنے والی. جب تک مسلمان اپنے معاشروں میں ایسی حکومت قائم نہیں کرتا اتنی دیر تک مسلمان اقامت صلاۃ کے اصل مفہوم کو پورا نہیں کر رہا. یہ تین میں نے عرض کی اس کے مفاہیم ہیں اور ان تینوں کے اوپر میرا دل تھا کہ تھوڑا تھوڑا بیان ہو جاتا. اور آج کی گفتگو میں نماز کو قائم کرنے کا صرف پہلا مفہوم جو ہے، یہ جو ہمارے تھوڑے منٹ باقی رہ گئے ان میں صرف یہ عرض کروں گا. آئندہ جمعۃ المبارک کو دوسرا مفہوم اور اس سے نیکسٹ جمعۃ المبارک کو تیسرا مفہوم جو انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے، اور اس طرح ہم اپنے موضوع کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں گے. یعنی نماز کو قائم کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا قرآن مجید میں. اور یہ عجب حکمت ہے خالق کائنات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مقامات پر نماز کو پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا. نماز کو پڑھنے کا ذکر اکثر مقام پر نہیں فرمایا، ایک مقام پر پڑھنے کا بھی ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. فصلی لربک، پس آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کو پڑھیں. ونحر، اور قربانی ادا کریں. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی بے یار و مددگار اور بے نسل ہو کے مرے گا. اچھا، اکثر مقامات پر قرآن مجید نے جو اقامت صلاۃ کا مفہوم بیان کیا کہ نماز کو قائم کرو، اور اکثر مقامات پر پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر خالی بندے کو پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا تو شاید لوگ اس کی اپنی اپنی کم علمی کے باعث ایسی توجیہ نکالتے ہیں کہ کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ کہتا میں نے پڑھ لی ہے تو اب اس کا مطلب ہے میں پڑھ چکا ہوں. کوئی 2 دفعہ پڑھتا تو کہتا میں نے پڑھ لیا جی، حکم پر عمل ہو چکا ہے. کوئی 5 یا 7 دفعہ پڑھتا تو کہتا جی میں پڑھ چکا ہوں. فرمایا نہیں، اقامت صلاۃ کرو، نماز کو قائم کرو. قائم اس طرح کرو کہ اس کو بار بار پڑھو، دن میں 5 بار پڑھو، اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھو کہ تمہاری زندگی کی ساری مصروفیات میں پہلی مصروفیت جو ہے وہ اللہ کی عبادت نماز بن جائے. اس ترتیب کے ساتھ، اور اتنی جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں وقت نکالتے ہوئے سب سے پہلی ترجیح کے طور پر نماز کو ادا کرو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیے گا، پہلے قرآن مجید کے استدلال جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام جو ہم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، سب کے سب انبیاء کرام کی شریعت کا بنیادی حصہ جو ہے وہ نماز رہی ہے. اس کی تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر 2 نمازیں فرض، کسی کے اوپر 3 فرض، کسی کے اوپر 1 فرض. یعنی آگے تفصیلی احکام کے اندر جو ہے وہ تھوڑا اختلاف زمانے کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے اعتبار سے وہ موجود ہے. لیکن بنیادی طور پر قرآن مجید نے اس بات کی طرف سورہ الانبیاء کے اندر روشنی ڈالی ہے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کا ذکر فرمایا سورہ الانبیاء کے اندر.
اور اس سے جہاں پر ان کے ذکر کو ختم کیا تو آخر پر بیان یہ فرمایا، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سارے کے سارے انبیاء کرام کو یہ حکم دے رکھا تھا، یا اللہ کس چیز کا؟ فرمایا کہ یأمرہم فعل الخیرات، ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ نیک کام کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نمازوں کو قائم کرتے رہیں۔ کوئی ایک بھی نبی اس دنیا میں نبی بن کے ایسا نہیں آیا کہ جس کی شریعت کا حصہ نماز اور اللہ کے حضور سجدہ کرنا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت اپنی ذات بابرکات کے لیے اتنی پسند ہے کہ ہر نبی کی شریعت کا حصہ خالق کائنات نے نماز کو لازمی طور پر رکھا ہے۔ اور قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کی زبانی بھی خالق کائنات نے نماز کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وصیت کو نقل فرمایا کہ حضرت لقمان نے جب بیٹے کو دنیا سے جاتے ہوئے وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ فرمایا میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، اس کو نہ چھوڑ جانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ان کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر جب اعتراض کیے تو قوم نے یہ کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کے اوپر، یہ جو ہمارے جھوٹے خدا اور بت ہیں، ان کے اوپر زبانیں تان دراز کرو؟ یعنی مراد یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر جلیل القدر انبیاء کرام اور جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو نقل فرمائی، جو آج بھی ہم ہر نماز میں تحیات کے آخر پر پڑھتے ہیں، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی وہ دعا نقل فرما کے ساری امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے اپنا واضح لائحہ عمل عطا فرمایا کہ اے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی موقع پر حاضر ہوتے ہو تو اس سے ہر چیز بھی مانگو، لیکن قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالی دنیا مانگتا رہے گا وہ یاد رکھ لے کہ اس شخص کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگے دنیا کے لیے مانگے، بے شک دنیا بھی اسی رب سے مانگی جائے گی، بے شک دنیا کا عطا فرمانے والا بھی وہ ہے۔ لیکن جب آپ انبیاء کرام کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو انبیاء کرام کی دعاؤں میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اولاد کے لیے آخرت مانگنا، اولاد کے لیے ایمان مانگنا، ایمان کی سلامتی مانگنا، بہتری مانگنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کیے تو یوں نہیں فرمایا کہ یا اللہ تو نے مجھے پچھلی عمر جا کے 80-90 سال کی عمر میں جا کے جو اولاد عطا فرمائی ہے، ان کو بڑی جاگیریں دینا، ان کو بڑی کاریں، کوٹھیاں، مال و دولت سے ان کے خزانے بھرے رہے۔ فرمایا نہیں مولا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اولاد کے لیے مانگنا ہو تو رب سے یہ چیزیں مانگتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما اور سارے مومنوں کو قیامت والے دن تو معافی عطا فرما، بخش دے سب کو۔ یعنی اولاد کے لیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا تو خدا کی بارگاہ میں یہی مانگا کہ یا اللہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ بڑی نعمت ہے اگر کسی کی اولاد کو حاصل ہو جائے، اور اصل نعمت ہے بھی یہی۔ اور جب آپ کی اولاد کی باری آئی تو قرآن مجید نے پھر ان کا بھی بیان فرما دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلیل القدر نبی، ان کا معمول جب قرآن مجید نے بیان فرمایا تو اللہ پاک ارشاد فرماتے کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ،
فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ تھے جو خود تو نماز پڑھتے تھے ہی مگر اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. سارے انبیاء کرام اور ہر شریعت کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا قائم کرنا جو ہے یہ ہر شریعت کا حصہ رہا ہے. اور انبیاء کرام نے ساری رات عبادات کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار جو ہے اس کی طرف لوگوں کی جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ حضور فرما رہے تھے 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی علی عبادہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. من احسن وضوءہن، فرمایا جس نے ان نمازوں کے لیے بڑے اچھے اور کامل طریقے سے مکمل طور پر وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ان نمازوں کو 5 نمازوں کو بر وقت جب ان کا وقت ہے اس وقت پر انہیں ادا کیا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، فرمایا جس نے ان کے رکوع کو، ان کے سجدوں کو اور ان کے اندر خشوع و خضوع کو مکمل طور پر جیسا کہ ان کا حق تھا، مکمل طور پر جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا، جتنا اس کو علم تھا، مکمل طور پر جس نے اس کے رکوع کو، سجدوں کو، خشوع کو ادا کیا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، حضور فرماتے ہیں اس شخص سے اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جب وہ شخص روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا خالق کائنات اس کو بخش دے گا. فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کر دی ہیں. جو کوئی ان نمازوں کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے، جلدی والا وضو نہیں، کہیں سے چہرہ خشک ہے، کہیں سے پاؤں خشک ہے، کہیں سے بازو جو ہے وہ خشک رہے گی، فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرے مکمل طریقے پر، پھر ان کے رکوع، سجود اور خشوع کا پورا دھیان رکھے، نماز میں توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے. فرمایا وہ شخص اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے ایسے شخص سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا. وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، فرمایا جو شخص ایسا نہ کرے اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. انشاء غفر له وانشاء عذب، وہ چاہے تو اس کو بھی معاف فرما دے، چاہے تو اس کو عذاب دے دے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والبرق يتحافظ فاخذ بغصنین من شجرہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خزاں کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. موسم سرما جو ہے وہ شروع ہونے والا تھا، خزاں کا موسم تھا. حضور گھر سے باہر نکلے تو حضور نے کیا کیا، فَأَخَذَ بُغْصَنِينَ مِنْ شَجَرَةٍ، فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا، ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا. فَجَعَلَ ذَلِكَ الْبَرْقُ يَتَحَافَظُ، فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا تو ان شاخوں سے جو ہے چونکہ خزاں کا موسم تھا پتے جو تھے وہ نیچے جھڑنے لگے. فقال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا رسول اللہ نے ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا البرق عن ھذہ الشجرہ. فرماتے حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے دیکھا کہ میں نے درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا تھا، اور میرے شاخوں کے پکڑنے سے
اس شاخ کے اوپر جو پتے تھے وہ سارے نیچے گر گئے. یا رسول اللہ میں نے دیکھا. فرمایا یاد رکھنا کہ جب میرا مسلمان امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا جب یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے کس لیے؟ یرید بہا وجہ اللہ، وہ صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کا رب اس پر راضی ہو جائے. اس کو اور کوئی طلب نہیں ہوتی، اس کو یہ نہیں چاہت ہوتی مقتدی کہے کہ امام صاحب بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، اس کو یہ بھی چاہت نہیں کہ مرید کہیں کہ پیر صاحب بہت اچھے نمازی ہیں، اس کو یہ بھی چاہت نہیں کہ نماز پڑھے گا تو لوگ محلے میں بڑی اس کی عزت کرتے رہیں گے، اس کو یہ بھی چاہت نہیں کہ اس کی قرات سن کر لوگ سبحان اللہ کرتے رہیں گے. چاہت اس کی بس کچھ بھی نہیں، چاہت بس اتنی ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اس کا رب اس کے اوپر راضی ہو جائے گا. فرمایا جو اس لیے اللہ کے حضور آگے گرتا ہے، اس لیے آگے نماز پڑھتا ہے، تو ابو ذر جس سے اس درخت کی شاخ سے پتے جڑ گئے ہیں، فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر نمازیں ادا کرتا رہے گا بس نماز پڑھنے کی دیر ہے، اس کے جسم کے گناہ اس کے جسم سے جڑ کے گر پڑے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں آج کی گفتگو میں کہ اقامت صلاۃ کا جو مفہوم قرآن پاک نے بیان کیا اس کے کم سے کم 3 مفاہیم ہیں جن سے اقامت صلاۃ کا مفہوم پورا ہوتا ہے. اس میں سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ بندہ نماز کو اس طرح پڑھے کہ نماز چھوٹنے کا تصور اس کی زندگی سے ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میں فلاں کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، بلکہ ایسا ہو جائے کہ میں یہ کام کر لوں اس کو بعد میں کر لوں گا، پہلے اللہ کے حضور عبادت کر لوں. میچ بعد میں ہو جائے، نماز پہلے ہو جائے. کام بعد میں ہو جائے، گاہک بعد میں ہو جائے، نماز پہلے ہو جائے. اگر ساری زندگی مساجد میں آنے کے بعد اور یہاں پر فنڈز دینے کے بعد اگر زندگی میں یہ تبدیلی نہیں آئی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ہم سمجھے نہیں ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بے شمار احادیث اور بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں. بس حضور کی اتباع میں جو اولیاء کرام کا طریقہ کار تھا، اولیاء اللہ کی تعلیمات بڑی سادہ ہوتی ہیں. سادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس لیے اولیاء کے در آج بھی خدا نے آباد رکھے ہوئے. ایک ہی واقعہ ذہن میں آ رہے بیان کر کے تو بات کو ختم کر دیتے. حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت حضور میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا سلام عرض کرنے کے لیے. اور یہ شرف پور شریف لاہور کے قریب ہے اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی زیارت کے لیے علامہ اقبال جیسا فلسفی بھی 2 دفعہ چل کے گیا ہے. کبار اولیاء کرام میں سے آپ کی بارگاہ میں ایک شخص سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اور اس واقعہ کے اندر بڑی نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے. سلام دعا کے بعد بیٹھا، آپ نے باتوں میں پوچھا. آپ نے فرمایا بھائی سنائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ عرض کرنے لگا حضور میں کپڑے کی دکان کرتا ہوں، کپڑے کا کاروبار ہے میرا. آپ نے فرمایا چھوڑ نمازوں کی کیا حالت ہے، نمازوں کی کیا پوزیشن ہے؟ جس طرح ہم عام مسلمان ہوتے ہیں شرمندہ سا ہو کے ہنس پڑا، کہتے بس حضور کبھی موقع مل گیا تو پڑھ لی، نہ موقع ملا تو نہ پڑھی. آپ نے کیا اچھا چلو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، باتیں ہوتی رہی. پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر اس شخص کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی آپ کو آپ کے کاروبار میں. جی حضور بڑی برکت عطا فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح مجھے بتائیں جب گاہک بڑے ہوں دکان کے اوپر کھڑے، بڑے گاہک ہوں، بڑی گاہکی ہو، لائنوں کی لائنیں گاہکوں کی لگی ہوئی ہوں، اور اس وقت آپ کو قضائے حاجت پیش آ جائے، آپ کو پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ حضرت کرنا کیا ہے، میں جب گاہک زیادہ ہوں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ قضائے حاجت کو تھوڑی دیر کے لیے روک لوں. آپ نے فرمایا اچھا چلو تھوڑی دیر تو روک لی. جب روک بھی نہ سکو تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا حضور پھر کیا کرنا ہوتا ہے، پھر گاہک دکان میں چھوڑ کر تو قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے چلا جاتا ہوں. میاں شیر محمد صاحب علیہ رحمت تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا کتنے نادان ہو، اللہ کی عبادت کو اپنی قضائے حاجت کے برابر بھی نہیں سمجھتے. کتنے نادان انسان ہو، کتنے بے وقوف آدمی ہو کہ قضائے حاجت کا جب غلبہ ہو جائے تب تو گاہکی بھی چھٹ جاتی ہے،
تب کرون بھی چھٹ جاتے ہیں، تب نہ کرون نظر آئے، نہ رائننگ نظر آئے، نہ فکتورہ نظر آئے، کچھ بھی تمہیں نظر نہیں آتا. گاہک کیونکہ درجنوں کی درجنیں دکانوں کے اوپر کھڑی ہوں، ہر چیز چھوڑ کے تو چلے جاتے ہو. کتنے بے وقوف آدمی ہو کہ اللہ کی عبادت کو معاذ اللہ قضاء حاجت کے برابر بھی نہیں جانتے. اتنا ہی جانتے ہوتے تو کراؤنز کے کراؤنز آتے ہوئے نہ دیکھتے، صرف یہ دیکھتے کہ مالک نے آواز دے دی ہے حی علی الصلاۃ، آج جو میرے رسول پر کلمہ پڑھنے والے ہو آج جو اب اللہ کے حضور گرنے کا وقت آ گیا ہے. جب وہ دن رات آوازیں دیتا ہے حی علی الفلاح، اے لوگو تمہاری بہتری دنیا کے مال میں نہیں ہے، تمہاری بہتری دنیا کے مال و زر میں نہیں ہے، تمہاری بہتری دنیا کمانے میں نہیں ہے. جو بھی حلال کما رہا ہے بے شک عین عبادت ہے، مگر اس سے بھی بڑی عبادت یہ ہے کہ اب اللہ نے اپنے حضور بلا لیا ہے، اب چلے آؤ، اب دوڑو حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجو تمہاری بہتری اللہ کے حضور گر جانے میں. اقامت صلاۃ کا پہلا مفہوم یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز اس طرح پڑھی جائے کہ زندگی میں نماز کے چھوٹنے کا کنسپٹ نہ رہے، نماز کے چھوٹنے کا کنسپٹ نہ رہے. اور اگر بتقاضۂ بشریت کوئی قضا ہو جائے تو اس کی قضا کو پڑھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.